بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ۔ خواتین حضرات، میں آپ کو دوسرے 2 روزہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلا سیشن ہے فلم اور ڈرامے پہ، اور دوسرا سیشن ہے محترمہ مہپرہ صفدر کی کتاب پہ، اور تیسرا سیشن ہے ظفر مسعود صاحب کی کتاب سیٹ 1C پہ، اور چوتھا سیشن جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کہانی۔ ہم ایک ریپ اپ کریں گے پاکستان کے حوالے سے، پازیٹیو باتیں اور آئندہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں زرتاشا شاہ کو، جو ہماری اس شہر کی بہت اچھی انٹلیکچوئل ایجوکیشنسٹ اور ریسرچر ہیں، آتھر ہیں، کہ وہ آئیں اور پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میرا نام زرتاشا شاہ ہے۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ، بین الاقوامی ریسرچر، مصورہ اور شائع شدہ مصنفہ ہوں۔ پاکستان میں فلم کا سفر تو پاکستان بننے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن ٹی وی ڈرامے کا آغاز 1964 سے ہوا، جب پی ٹی وی نے اپنی بلیک اینڈ وائٹ نشریات کا آغاز کیا۔ پاکستانی فلم اور ڈرامے نے اسکرپٹ، اداکاری، مکالمے کے موضوعات، پروڈکشن اور ٹیکنیک کے اعتبار سے بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ پاکستان میں ڈرامے اور فلم ہر دور میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اینڈ موضوعات، پروڈکشن اور اداکاری کے اعتبار سے پاکستانی ڈرامہ اپنے عروج پر ہے۔ آج کے اس سیشن میں فلم اور ڈرامے کے اسی سفر پر گفتگو ہوگی، جس میں ٹی وی اور فلم کے نامور اداکار، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر شرکت کر رہے ہیں۔ اس سیشن کی موڈریٹر پاکستان سے تشریف لائی ہوئی معروف شاعرہ ناصرہ زبیری ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ سیشن کے لیے سٹیج پر آئیں۔ ناصرہ زبیری صاحب۔ جو شرکائے گفتگو ہیں ان میں عائشہ عالم، معروف ٹی وی ایکٹر اور پروڈیوسر، راشد فاروقی صاحب، ہمارے دوست اور مشہور اداکار ٹیلی ویژن کے، نور نغوی صاحب اور نصرت حارث صاحبہ، جو آپ کل بھی نصرت کو سن چکے ہیں ایز اے ماڈریٹر، آج وہ پینلسٹ ہیں۔ سو نور نغوی صاحب کی فلم کو آپ نے کل دیکھا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں، اگر یہ سیشن میں نہ ہوں تو سیشن کیسے اچھا ہو سکتا ہے، ہمیں دستیاب ہے۔ تو پاکستان کا ڈرامہ، فلم، اس کا ارتقائی سفر آج کہاں ہے، کیا چیلنجز ہے، اس پہ گفتگو ہوگی، اور معروف شاعرہ ناصرہ زبیری اس کی ماڈریٹر ہے۔ بہت شکریہ غضنفر ہاشمی۔ کل کا دن آپ کا بہت کامیاب رہا، اور ہم سب جو ہیں اس کے لیے آپ کے مشکور بھی ہیں، اور ہم سب چونکہ اس کا حصہ ہیں تو ہم خود بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی یہ ہماری کانفرنس ہے، اور ہم نے اس میں بھرپور طریقے سے آج بھی شرکت کر کے آج کے دن کو بھی بہت یادگار بنانا ہے۔ پہلا سیشن ہے اور بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ موضوع ہے، فلم اور ڈرامہ۔ حاضرین و سامعین، میرے ساتھ جو پینل اس وقت موجود ہے اس کا تعارف تو ابھی غضنفر ہاشمی نے کروایا ہے، اور میں جیسے جیسے گفتگو کا آغاز ان سے کروں گی، میں ان کے بارے میں مزید بھی جو ان شخصیات کے بارے میں آپ سے کچھ اپنے ذاتی جو ہیں جو کہنا چاہوں گی وہ کہوں گی۔ ویسے تو یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، یہ شخصیات آپ سب جانتے ہیں۔ فلم اور ڈرامہ، جب ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم فنون لطیفہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں جو ایک گردش ماہ و سال اور گردش ایام کا جو ہم لوگ جس کا پرزہ بنے رہتے ہیں، اور جس کے بارے میں غالب بھی نے بھی کہا تھا کہ وہ انسان ہوں
پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. تو ہم جو پیالہ و ساغر جو گردش میں ہم رہتے ہیں, تو اس سے ہٹ کے جب ہم معمول سے ہٹ کے جب ہم کسی ایسی چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں, کوئی ایسی ہم اپنی خوراک چاہتے ہیں جو ہماری روح کا حصہ بنے, جو وہ غذا جو ہمارے جسم کا نہیں ہماری سوچ کا, ہماری روح کا حصہ بنے, تو ہم فنون لطیفہ کی طرف جاتے ہیں, ہم کتاب پڑھتے ہیں, ہم اچھی فلم دیکھتے ہیں, ہم شاعری پڑھتے ہیں. تو فلم اور ڈرامہ جو آج ہمارا موضوع ہے, یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک اچھی کتاب پڑھتے ہیں تو جس طرح اس سے ہم بہت کچھ اخذ کرتے ہیں, اس طرح جب ہم ایک اچھی فلم دیکھتے ہیں تو اس کا اسکرپٹ بھی ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ گیم آف ویژولز ہے, تو سب سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو آواز ہے, جو اس کی آڈیو ہے, وہ ہم سنتے ہیں اور ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس میں ویژنز جو ہیں اس کا حصہ سب سے زیادہ ہے. تو فلم اگر ہم پاکستان کے حوالے سے, یقیناً ہم آج پاکستان کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت تو پاکستان میں فلم کا جو ایک آپ کہنا چاہیے کہ جو فیوچر ہے وہ کوئی اتنا تابناک نہیں لگ رہا, یا اس کا حال بھی جو ہے وہ بے حال ہے. لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. پاکستان میں فلم انڈسٹری اپنے عروج پہ بھی رہی ہے, اور اس میں ہمارے چونکہ یہ بہت بڑا فیلڈ ہے جو فلم ہے, اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہم اسکرین پہ اداکار دیکھ رہے ہیں وہ ہے, اس کے پیچھے پوری پروڈکشن ٹیم ہے, اس کے جو ڈائریکٹر ہے, پروڈیوسر ہے, فائنینسر ہے, پھر وہ گیت نگار ہے, گانے والے ہیں, میوزک دینے والے ہیں, اور ڈائریکشن دینے والے ہیں, کیمرہ ورک بہت اہم ہے. اور ایک چیز جس پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہمارے ہاں, وہ ایڈیٹنگ ہے. تو ایڈیٹنگ انجینئر کہلاتے ہیں ان کے, وہ تو فلم ٹیبل پہ بناتے ہیں اور اس کو کمال کر دیتے ہیں. تو ہمارے 1970 کی دہائی تک تو ہماری فلمیں جو تھیں اور ہمارے جو گانے تھے, آج بھی ہم سنتے ہیں تو وہ گیت ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے تھے, وہ کون لوگ تھے. بڑے بڑے شاعروں نے فلمی گیت لکھے ہیں, جس میں سیف الدین سیف نے لکھے ہیں, قتیل شفائی, شیون رضوی, مسرور انور, ایسے ایسے نام ہیں. اور کیا کیا خوبصورت گیت, کیا کیا خوبصورت میوزک دینے والے, گانے والے. وہ ایک خزانہ ہمارے پاس ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے, اتنی نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. تو بہت سی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. ڈرامہ آج بہت پاکستان میں کامیاب ہے, اور وہ چھوٹی اسکرین پہ چونکہ ہم لوگ شفٹ ہو چکے ہیں بڑی اسکرین سے. سنیما جو ہے وہ, اس کے لیے آپ کو ڈسٹریبیوٹر چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک سرکٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کو جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بہت کم. تو اس لیے وہ فلمیں جو ہیں وہ بنتی بھی بالکل آٹے میں نمک کے برابر, اور وہ ریلیز بھی نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اب وہ چھوٹی اسکرین جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر بڑی اسکرین بن چکی ہے, اور اس میں فلم اور جو ڈرامہ ہے وہ پوری طرح سے اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے, تو ڈرامہ بہت کامیاب ہے. ہم ان دونوں چیزوں پہ بات کریں گے, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو پینلسٹ ہیں ان کے پاس مجھ سے زیادہ اور مجھ سے اچھا کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو میں ان کی طرف آتی ہوں. آغاز کریں عائشہ آپ سے. آپ یہ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیے کہ ہم جو فلم سے ہم یہاں تک ڈرامہ تک آئے ہیں, اور ڈرامہ انڈسٹری اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ نمبر آف پروڈکشنز کے حساب سے, نمبر آف ویورز کے حساب سے, تو وہ خاصی کامیاب ہے. چینلز پہ آپ دیکھیں تو بہت ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, اور اچھے بھی لکھے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ سفر آگے بڑھا ہے یا دائرے میں ہے, یا یہ کوئی نئی جہت ہے؟ السلام علیکم جی. فرسٹ آف آل اٹس سچ این آنر ٹو بی ہیئر, اینڈ آئی ایم سوری میری اردو بہت کمزور ہے. راشد, ہم ابھی پہلے ہنس بھی رہے تھے کہ اف اب یہ میرے سے اردو میں بات کروائیں گے. سو آئی کم فرام اے ملٹی کلچرل ہاؤس ہولڈ, سو پلیز ایکسکیوز مائی لیک آف دا اردو لینگویج. اتنی ہے مجھے بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں, اٹس وقت بدل گیا ہے, رائٹ. اب آپ کے پاس بہت سے اسٹریمنگ پلیٹفارمز آ گئے ہیں. یو ہیو ٹیلی ویژن آف کورس. انسٹیٹیوشنل سپورٹ آپ کے پاس نہ پہلے تھا نہ اب ہے, اور
مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آگے آپ کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ملے گی. یہ تو پرابلمس ہیں. سولوشنز کیا ہیں؟ سولوشنز یہ ہیں کہ ایز آرٹسٹ آئی تھنک اٹس آر رسپانسبلٹی. اینڈ انفارچونیٹلی گریلا وارفیئر تو آپ نے سنا ہوگا. گریلا فلم میکنگ, گریلا تھیٹر, یہ اب آرٹسٹ نے بیسکلی ہم نے اپنے کندھوں پہ لیا ہوا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی کہانیوں کو باقی دنیا کو بتا دیں. رائٹ. میں امریکہ آئی ہوں 2013 سے, اینڈ آنیسٹلی آپ کو سب پتہ ہے جب آپ آتے ہیں ایز اے نیو امیگرینٹ, آپ کی جو پہلے جو سال ہوتے ہیں سروائیول میں ہوتی ہے. رائٹ. گھر لینا ہے, بلز کہاں سے پے ہوں گے, یو گیٹ لاکڈ اپ ان ٹو دیٹ سروائیول موڈ. ایز این آرٹسٹ فائنلی میں نے لاسٹ ایئر شروع کیا تھا ایز این ایکٹریس ان تھیٹر. اس سال پھر میں نے اپنا پہلا پلے لکھا, پروڈیوس کیا, ڈائریکٹ کیا, نارکلی ری امیجنڈ. آئی ڈونٹ نو اگر آپ کسی کو موقع ملا تھا آنے کا. تھینک یو سراج صاحب. لیکن وہ بغیر کسی بھی سپورٹ کا تھا. لائک ون وی اسٹارٹیڈ, نہ ہمارے پاس کوئی ریسورس تھی کہ جی کاسٹ کہاں سے لیا جائے. حالانکہ 8 مہینے لگائے تھے ہم نے آڈیشنس میں. نہ ہمیں پتہ تھا کہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی. تھینک گاڈ وی ہیڈ این اینجل اسپانسر, ڈاکٹر یاسمین قریشی. شی واز ویری کائنڈ, شی ہیلپڈ اس آؤٹ لٹل بٹ. سب کچھ ہم نے خود کر کے. سو اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی کہانیوں کو لے کے آگے, ناٹ جسٹ فار اس. We want to preserve our history, right? But not just the dust. We want to preserve the fire of our history, because that's what's going to engage the youth. I look around me, how many young people am I looking at? Not a lot. Well, you, sir, forever young. Agreed. Lekin the thing is that at some point, the next generation also needs to hear our stories. These are stories that need to be preserved. And the only way we can grab their interest is if we do it in a new, engaging way that brings them in. World over, theatre is losing its audience. Every theatre company is complaining about this. کیونکہ آپ کے جو پرانے تھیٹر والے ہیں وہ تو جائیں گے because they enjoy live theatre. جو نئی جنریشن ہے, Gen Z, ان کو تو ٹک ٹاک کا چسکا لگا ہوا ہے. ان نے فون کھولا, 30 سیکنڈ کی ریل دیکھ لی, خوش ہو گئے, چلے گئے to the next reel. Right? The attention span has also gotten less. So how do you counteract that? Again, jo humne theatre kiya tha, we did it as an immersive experience. So you have to think of new innovative ways, new innovative stories to engage the youth. Kyunki hum to, sir, آپ کا پتہ نہیں, آپ شاید 100 سال اور رہ جائیں گے, لیکن مجھے I don't know, maybe I have 20 years, maybe 30, max اگر اللہ نے بہت مہربانی کی تو maybe 40. I'm being a bit over optimistic there, but you know what I'm saying. لیکن آگے نسل کا کیا؟ ہماری بھی کہانیاں ہیں, and they deserve to be told, and they deserve to be preserved. So yes, things have changed, and we have to change with the times. بہت شکریہ عائشہ. ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے, اور آپ نے جو آج کے حوالے سے بہت ہی اہم پوائنٹس جو آپ نے بتائے ہیں, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اب ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت موجود ہیں. آپ لوگوں نے کل فلم بھی دیکھی ہے جو نور نغوی صاحب نے ہم سب کو دکھائی ہے, اور ہمارے 28 طبق روشن ہو گئے. تو حالانکہ وہ ایسا موضوع نہیں کہ پہلے سے نہیں پتہ ہو, لیکن جب ہم کسی اپنے کو دیکھتے ہیں اس طرح اسکرین پہ تو وہ ہم پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. نور نغوی صاحب, آج جیسے کہ عائشہ نے کہا ہے کہ اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا ہے لوگوں کا کہ وہ ایک بڑی لمبی فلم دیکھنے کی بجائے, پہلے تو 3 گھنٹے کی فلم اور 6 گانے بھی ہوتے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ اب یہ ہے کہ اتنا اٹینشن سپین کم ہو گیا ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ آ گئے ہیں. تو یہ جو سفر ہے, اس میں جو سنجیدہ موضوعات ہیں جو وقت مانگتے ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے اور کیسے وہ اپنی جگہ برقرار رکھیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. میں اردو میں بھی بات کر سکتا ہوں. دیکھیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب جو وقت ہے وہ لوگ بہت زیادہ لمبا کام نہیں دیکھنا چاہتے. 5 منٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ٹک ٹاک, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر 1.5 گھنٹے کی فلم نہیں تو آپ 60 منٹ کی اگر
اچھی سبجیکٹ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو 60s اور 70s میں ہم لوگ فلمیں بنایا کرتے تھے, میرا خیال ہے اب اس کا وقت نہیں ہے. اچھا سبجیکٹ آپ نے ہار مان لی. بالکل بالکل, مطلب میں بتا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اتنا لکی سمجھتا ہوں کہ وہ جو آخری گولڈن ایرا تھا پاکستان فلم انڈسٹری کا, میں اس کا حصہ رہ چکا ہوں. اس زمانے کی بڑی مشہور فلمیں تھیں, ترانہ, خوشبو, اور مجھے بہت مطلب میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ مجھے محمد علی, وحید, ندیم, شاہد, ان سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. لیکن اب واقعی ٹائم چینج ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کو بھی چینج ہونا چاہیے, اور ہم لوگ ہو رہے ہیں. میں اب جب یہ آج کل کا جو ٹی وی ڈرامہ ہے میں دیکھتا ہوں تو میں ریئلی آئی گیٹ اینویس. اتنی اچھی اداکاری یہ بچے لوگ کر رہے ہیں. فاروقی صاحب تو خیر بہت ہی زبردست کام دکھا رہے ہیں. ان کی ابھی جو شیریں فرہاد میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایور نو کا اپنا ٹائم یاد آ گیا. بہت خوبصورت کام کیا. تو انشاءاللہ جو نئے جو لوگ آ رہے ہیں, جو نئے کام کرنے والے بچے ہیں, مجھے ان سے بہت امیدیں ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بے شک بے شک. اور چلے مزید گفتگو جاری رہے گی. اب قریشی صاحب کے پاس چلتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کا تو میں نے اس دن وہ نظم بھی جو آپ نے پڑھی ہے وہ بھی سنی ہے, اور باقی لوگ تو یقیناً آپ کے کام سے بہت زیادہ واقف ہیں. تو آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں, یقیناً زمانہ جو ہوتا ہے وہ حال ہی ہوتا ہے. ہم ماضی سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں, اس پیٹرن سے ہم آگے کا فیوچر جو ہے اس کو بھی فور کاسٹ کرتے ہیں اور اپنے حال کو بہتر بھی بناتے ہیں. لیکن ہے زندگی تو حال میں ہے, تو آپ حال میں ہیں. تو یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی ٹھیک تھا اور فیوچر جو ہے وہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ میرا تعلق تو ایکٹنگ سے ہے. میں نے اپنے لیے اداکاری کا انتخاب کیا تھا. فلم میکنگ سے براہ راست میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ضرور ان پروسیسز میں رہا ہوں جن میں فلم بنائی جاتی ہے. کچھ فلمیں بنائی بھی ہیں. تو میں تو بہت امید افزا ہوں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ فلم کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے اور فلم بنانے کے لوازمات بھی ہیں وہ بھی پورے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی فلم بن رہی ہے. اور فلم اس لیے بن رہی ہے کہ بنانے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑے سے نان سیریس ہو گئے فلم کی طرف سے. فلم اچھی نہیں بناتے. جو فلم اچھی ہوتی ہے وہ اب بھی چلتی ہے اور لوگ سینما دیکھنے جاتے ہیں. ہمیں فلم بنانے کے لیے تھوڑے موضوعات کو تبدیل کرنا پڑے گا, تھوڑے سے ریئلسٹک ہونا پڑے گا. پہلے شاید فلم اس طرح کی بنتی تھی جو خوابوں میں رہنے والے لوگوں کی ہوتی تھی, اور لوگ جو دیکھنے والے تھے وہ ان سے متاثر ہوتے تھے, ان خوابوں کو اپنا سمجھتے تھے. لیکن اب فلم جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہے کہ فلم بالکل حقیقی نظر آئے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے, اور ہم اس سے ریلیٹ کریں تب بہتر محسوس ہوتی ہے. تو میں نے تو کوئی 30 سال اس انڈسٹری میں لگائے ہیں اور میں ایکٹر ہی ہوں. میں جب ہیوسٹن آیا تھا تو میں ایک ایوارڈ شو کے لیے آیا تھا. تو جب یہ ایوارڈ شو تو 3 دن کا تھا, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد میں نے سوچا اتنی جلدی تو امریکہ سے نہیں جانا چاہیے. تو میں نے ایکسپیرینس کرنے کا فیصلہ کیا. اب جب ایکسپیرینس کرنا ہے تو میں کیسے کروں جب کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے یہاں پر. تو میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا. میں نے ایکٹنگ ورک شاپ شروع کی یہاں, لوگوں کو ایکٹنگ سکھانے کی طرح لے کے آیا, اور اس کا مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا. لوگوں نے بہت اچھا اسے لیا اور مجھے بہت سارے لوگ ملے. میں نے 2-3 ورک شاپس کی یہاں پر. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا اب یہ لوگ, ان کو میں نے ایکٹنگ کی نو ہاؤ دی ہے تھوڑی بہت, تو ان سے کچھ کرانا بھی چاہیے. تو اب میں ایک شارٹ فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں مجھے پتہ چلے گا کہ میں فلم بنا سکتا ہوں جو میں سوچتا ہوں. جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی سیریس ہونے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ میں کوشش کروں گا, اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو کامیاب ہوا ہوں.
اس میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا اگر آپ لوگ سب ساتھ دیں تو. انشاءاللہ کیوں نہیں. Thank you. بالکل. بہت شکریہ. ہم پھر بات جاری رکھیں گے آپ سے بھی. نصرت حارث یہ آج کے زمانے کی خاتون ہیں اور نبض پہ ان کی انگلی ہے, ان کا ہاتھ ہے, یہ سمجھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس. میں نصرت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ویسے تو یہ میڈیا سے بھی تعلق ہے ان کا, جرنلسٹ ہیں اور سوشل جو ایشوز ہیں اس پہ گہری نظر رکھتی ہیں, بات کر سکتی ہیں. پوچھنا میں یہ چاہوں گی ڈرامہ کے حوالے سے, آپ خاتون بھی ہیں, یہ بتائیے کہ پی ٹی وی کا ویسے تو کہتے ہیں پرانا ذکر نہیں کرنا چاہیے, ایک نوسٹالجک وہ چیزیں ہوتی ہیں, چھوڑیں آگے بڑھیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی خاص موضوع پہ تو پھر اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو جب پی ٹی وی کے ڈرامے میں لڑکی آتی تھی تو وہ بڑے مضبوط کردار کے ساتھ آتی تھی اور وہ کہتی تھی, کھڑی ہو جاتی تھی کہ میں بہت بری آدمی ہوں, میرے سے پنگا نہیں لینا. تو ابھی کچھ ڈرامے مجھے سارے تو ظاہر میں نہیں دیکھ سکتی یا میں نے نہیں دیکھے, لیکن کچھ ڈراموں میں نے دیکھا ہے کہ جو عورت کا یا لڑکی کا کردار ہے وہ بہت سبمسو ہے, وہ ظلم سہے جا رہی ہے, سہے جا رہی ہے, سہے جا رہی ہے. ایک وہ کیریکٹر ہے, اور ایک وہ کیریکٹر ہے عورت کا جو نیگیٹو ہے, جو ویمپ ہے, جس نے گھر کے اپنے وہ بہو کو بھی دبا کے رکھنا ہے, جس نے اپنی فیملی کے دوسرے. تو یہ جو سفر ہے کہ آپ میری ذات ذرہ بے نشاں ہو گئی, جبکہ ہم تو اس طرح سے آئے تھے, جب ہم لوگ آئے تھے باہر اپنا سفر شروع کیا تھا خواتین نے, تو ہم تو یہ کہتے اس طرح سے آئے تھے کہ ہم زمیں ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. تو اب یہ میری ذات ذرہ بے نشاں تک آ گئے. تو یہ سفر آگے بڑھا ہے یا دائرے میں ہے یا پیچھے گیا ہے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. میں اس فریز کو ہمیشہ مانتی ہوں, نتھنگ ریمینس کانسٹنٹ ان لائف بٹ چینج. تو چینج تو ہر چیز نے ہونا ہے, ایوالو ہر چیز نے ہونا ہے, اور ترقی یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو چینج کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جس طرح ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن کا دور تھا اس وقت صرف ڈرامے نہیں بلکہ اور بھی جو پروڈکشنز تھیں, جو فلمز تھیں, جو باقی چیزیں تھیں, وہ بہت سب کی یادداشت میں ہیں, سب کو بہت اب بھی پسند آتی ہیں, اور ایک ناسٹیلجک ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم نے ادھر ادھر سے بھی, اپنے پڑوسیوں سے بھی کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت امپریشن لیا, ہمارے ڈراموں نے وہ دور بھی دیکھا. مگر ایونچولی ہماری جو ایک ساکھ ڈرامہ انڈسٹری کی ہے یا جو ہماری سٹوری لائن ہوتی ہے وہ آج بھی بہت اچھی ہے. ہمارے پاس چینلز زیادہ ہیں اس لیے ڈرامے زیادہ ہیں. ایسے ڈرامے بھی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ خاتون کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ظلم پہ ظلم برداشت کر رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ تھا جس میں کزنس کی سٹوری تھی کہ ایک فیملی جو ہے دوسری فیملی کے پاس امریکہ سے جاتے ہیں اور وہ کزنس کے ساتھ اپنے ٹائم گزارتے ہیں, ان کی زندگی میں بڑے چینجز آتے ہیں. وہ ڈرامہ نہ صرف بڑوں نے دیکھا, وہ ڈرامہ ٹین ایجرز نے دیکھا, وہ ڈرامہ کزنس نے دیکھا کیونکہ اس سے وہ ریلیٹ کر سکتے تھے. ایسے ہی ایک ڈرامے سے ابھی میری نظر گزری, اس میں پڑوسیوں کا اور نیبرہڈ کا سسٹم ہے, اور وہ ہر طرح کی عورت بھی ہے اس میں, ہر طرح کا مرد بھی ہے اس میں. سو ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں قدرے بہتر کام ہو رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ آئی ایم آؤٹ سائڈر, میں باہر سے وہ چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بہترین پروڈکشنز بھی ہوتی ہیں. ہاں کبھی کوئی کمپرومائز پروڈکشن بھی ہوتی ہے, لیکن لوگ اپنے تئیں کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ وہ بہتر کام کر سکیں. جہاں ہم نے ینگر جنریشن کی بات کی ہے تو یہ دور ان بچوں کا ہے جو اسٹرینجر تھنگس بھی دیکھتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ان کو کوالٹی اور ریلیٹیبلٹی نظر آتی ہے تو ارسپیکٹولی وہ دوسرا کام بھی دیکھتے ہیں. میں نے وہ بچے دیکھے ہیں جو اسٹرینجر تھنگس دیکھ رہے ہیں, نیٹ فلکس کے اور سیزنز دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی فلم بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب تو آپ کے پاس کے ڈراماز آ گئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا آ گیا ہے, سو اسکائی از دا لمٹ, آپ کے پاس چوائسیز بہت آ گئی ہیں. لیکن ہمارے پاس اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ, ہمارے بچے وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں جو کلچرل سسٹم ہمارے اندر موجود ہے, اور اٹس ایزیئر کہ آپ ان تک پہنچ سکیں. لیکن ان کے لیے ان کے پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کو ٹچ کرنا پڑے گا. اگر وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں بھی ریلز میں ہی ڈرامے دیکھ لیتی ہوں اکثر,
कोई ड्रामा के मुझे इंटरेस्ट होता है तो मैं भी रील में देखती हूँ, अच्छा अब ये हो गया, चलो ठीक है. सो अगर रील्स देखते हैं तो रील्स के ज़रिए हम जो थिएटर कर रहे हैं, जो फिल्म कर रहे हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, उसका छोटा सा चंक टिकटॉक पे जा सकता है, उसका छोटा सा चंक दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जा सकता है. तो हमें अपनी उस एंगेजमेंट को कायम रखना चाहिए. दौर तो बदलता रहेगा, लोगों की सोच बदलती रहेगी, नई प्रोडक्शंस आती रहेंगी. और प्रोडक्शंस में भी पहले तो हम 2-3 ही हमारे पास क्लासिफिकेशंस होती थी कि लव स्टोरी है, रियल टाइम है, ये है वो है. अब तो यू हैव साई-फाई, यू हैव पता नहीं क्या क्या, वो नए नए किस्म के ड्रामाज, नए नए किस्म के आपके पास प्रोडक्शंस हैं. सो आई थिंक इस चेंज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए. पाकिस्तान में जबकि जो जिस तरह आयशा ने कहा कि रिसोर्सेज की अब भी कमी है, रिसोर्सेज के साथ साथ फेवरेटिज्म भी है, जो मेरे ख्याल में कभी हम उस पर दोबारा बात कर लेंगे. जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो अपने लोगों की बनाई हुई चीज़ों को, जैसे अगर मैं प्रोडक्शन हाउस हूँ और मुझे राशिद साहब का काम पसंद है या मेरी इनके साथ दोस्ती है, तो मेरी कोशिश होगी कि जो भी बनाए उसको मैं स्पॉन्सर करूं, उसको मैं सपोर्ट करूं. लेकिन अगर आयशा के साथ मेरी अलग सलाह इतनी नहीं है तो वो अपने आप कोशिश करती रहेंगी. सो ये भी हमारे यहाँ है, उन लोगों को ही मौका मिलता है, उन लोगों को ही आगे आने की. ये तो मेरा ख्याल है कि इट्स वर्ल्ड वाइड. हाँ, कि हर डायरेक्टर, क्योंकि फिल्म का खास तौर पे या ड्रामा भी, इससे डायरेक्टर्स मीडिया, तो वो उनकी अपनी एक टीम होती है जिसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, तो वो उनको साथ लेके चलते हैं. तो फिर जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है वो आगे फिर वो टीम उनके साथ काम कर रही होती है. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है. बहुत आपने पॉजिटिव बातें की और मुझे इसी का यकीन था, तो मेरा ख्याल है शी डिज़र्व्स क्लैपिंग. बिल्कुल सही बात है कि हम तरक्की में जो दुनिया है वो बहुत आगे निकल गई है. जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो फास्ट रैपिड डेवलपमेंट हो गई है कि जो दूसरे शोबे हैं जिसमें हमारी सोच का शोबा, हमारा फ़लसफ़ा है या हमारी जो कल्चर है, जो हम अपने तरीके से सोचना चाहते हैं, वो चीज़ें जो हैं उसके साथ कोप नहीं कर पाती. टेक्नोलॉजी ने ओवर पावर कर लिया है सबको और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते. द जीनी इज़ आउट ऑफ बॉटल. तो हमें इसके साथ ही कोप करना है और हमें देखना है कि हम अपनी जो एक शनाख्त है, जो हमारी अपनी एक सोच है या जो बात हम कन्वे करना चाहते हैं, वो हम इस दायरे में रहते हुए किस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं. आयशा, आपकी तरफ आती हूँ मैं वापस. थैंक यू. एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक अबाउट एग्जैक्टली जो आपने अभी कहा कि हम अपनी शनाख्त को लेके अब आगे किस तरह बढ़ें. मेरा मानना ये है कि अब हम एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में हैं. ठीक है, आज ठीक है, जब हम अपनों में बैठे हैं हम उर्दू में गुफ्तगू कर लें, ठीक है, सही है. लेकिन हम अपनी कहानियों को अगर हम आगे लेना चाहते हैं और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, why not in English? Take your stories to the global audience in English. That's what I did with Anarkali Reimagined. Goras came, Desi came, everyone enjoyed it. हमारी कहानियाँ जो हैं, as I said earlier, इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं. और रोमियो एंड जूलियट is so famous. Why? Because they've taken their story to the world. और इस वक्त आई थिंक वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रेसिपिस जहाँ पे एटलीस्ट अमेरिका में देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साउथ एशिया एट दिस टाइम. दिस इज़ द टाइम टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. ज़ोरान मोमदानी अब न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, राइट? रिज अहमद जैसे एक्टर्स ग्लोबल स्टेज पे, शर्मीन उबैद डायरेक्टर. और मैं एक और बात कहूँगी, when we rise up, it is important that we take others with us. अकेले नहीं, अकेले का क्या फ़ायदा? You open the door and you take our people with us. आयशा बिल्कुल सही कह रही हैं कि अकेले नहीं, हम बाकी लोगों को भी साथ लेके चलते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है. जी जी. तो अब अगर 2 मिनट में अपनी बात कर सकें, और सवाल यही है कि हम आज कैसे इसको कोप करेंगे. देखिए, वक्त इतना ही है. बिल्कुल. जैसे आयशा ने कहा कि हमें इंग्लिश में, तो मैं तो इंग्लिश ही में बना रहा हूँ बाय द वे. ठीक है,
تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے میں اردو بولوں وہ الگ بات ہے, لیکن فلم میری انگلش میں ہوتی ہے. اور بھی کچھ سبجیکٹس ہیں جس پہ میں کام کر رہا ہوں. چائلڈ ٹریفکنگ ہے, اس پہ میرا نیا پروجیکٹ ہے, اس پہ میں کام کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں عائشہ سے کہ چونکہ ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور ہمیں یہاں سے کنیکٹ ہونا چاہیے. اور مطلب میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میری پہلی فلم آسکرز تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے, بہت اچھے, بہت اچھے. تو آپ نے تو اپنے کام کو یہاں تک آپ لے آئے ہیں کہ آپ جو گلوبل ایک کہنا چاہیے ریس تو نہیں کہنا چاہیے, وہ جو ایک دائرہ ہے اس میں آپ شامل ہو گئے ہیں. جی. تو آپ سمجھتے ہیں راشد کہ آپ کا شعبہ ایکٹنگ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایکٹر صرف ایکٹر نہیں ہوتا, یہ مجھے بھی پتہ ہے. اس کی تمام شعبوں پہ نظر ہوتی ہے اور وہ اسی کو لے کے چلتا ہے, نہ صرف فلم کے حوالے سے بلکہ جو معاشرے میں جس قسم کا کردار وہ کر رہا ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے ہی وہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں یہاں پہ, جو آپ ایکٹنگ کا اور اپنے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا تو نہیں ہوں, لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اچھا ہوگا. وہ اس لیے کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں نے یہاں لوگوں کے ساتھ ایکٹنگ ورکشاپ کی اور میں ایک فلم بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. اور میں نے فلم اسی سوسائٹی کو جتنا میں دیکھ سکتا تھا, جتنا میرا مشاہدہ تھا ہیوسٹن کی سوسائٹی کو دیکھ کے وہ فلم لکھی ہے یا لکھوائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ حوصلہ افزا ہے صورتحال ہیوسٹن میں, تو بہت حوصلہ افزا. بہت اچھے. اور نصرت, آپ نے ظاہر پاکستان میں کام کیا ہے, کراچی میں کام کیا ہے, اب آپ یہاں ہیں اور مجھے امید ہے اپنے پورے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ یہاں پہ بھی جو ہے اپنے جھنڈے جو ہے گاڑ رہی ہیں. تو آپ بھی ذرا 2 منٹ میں بتا دیجئے کہ یہ جو گلوبل پرسپیکٹیو ہے اس میں آپ جو ہے کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں صرف وہ جسٹ وی شوڈ گو ود دا فلو, یا ہمیں اپنی شناخت جو ہے وہ ساتھ رکھنی ہے تو کیسے رکھنی ہے؟ صحیح, بہت شکریہ. میں ویسے بہت آپٹمسٹک ہوں, تو اس لیے میں پازیٹیو ہی امید لگاتی ہوں کہ سب پازیٹیو ہی ہوگا, سب اچھا ہوگا. انسان اپنی شناخت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. بے شک ہمیں اپنی شناخت تو ہمیں رکھنی ہی ہے اور اپنی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے, لیکن ہاں اس میں جو ٹرانزیشن آ رہا ہے کہ اس کی ریفلیکشن کیسے ہونی چاہیے, کون کون سے نئے فورمز ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اپنانا چاہیے. لیکن جیسے انارکلی کی بات کی, جیسے راشد صاحب کام کر رہے ہیں, نور نغوی صاحب بھی, تو جتنا جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اپنا پن, اپنا کلچر, ہم جو ہیں ایٹ دا روٹس وہ شامل ہے. تو وہ اس کے بغیر تو ہماری شناخت ہی ختم ہو جائے گی. تو اپنی شناخت کو ہی آگے لے کر, اپنی ہسٹری کو ہی آگے لے کر, اب بہت ساری اور ایسی ایگزامپلز ہیں اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی جس کو ریڈو کیا گیا ہے, اور جب ریڈو کیا تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ایسے گانے ہیں جن کو ریڈو کیا گیا, پرانے گانے تھے, اب وہ نئے طریقے سے سامنے آئے, ان کو اچھے لگتے ہیں. ایسے ڈرامے ہیں پی ٹی وی کے, جب وہ دیکھتے ہیں وہ فورسز کے ڈرامے, آج فورسز کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو ان کو یاد آیا, گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے بچپن میں تو الفا برائیو چارلی آتا تھا, تو انہوں نے وہ ڈرامے دیکھے. سو دس از آل اباؤٹ کمیونیکیشن, ڈسکشن اینڈ کیپنگ اپ ود یور روٹس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم That's very positive about you, نصرت. اور واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں, کبھی وہ بلے شاہ کا کلام سنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں اس کا مطلب بتائیں. تو یہ بات تو ہے کہ ہم اس کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور ہم آگے بھی بڑھتے ہیں. سب سے جو ضروری بات مجھے آخر میں کہنی ہے وہ یہی ہے کہ فلم ہو, ڈرامہ ہو, یا کوئی بھی شعبہ ہو, یا اس وقت جیسے ہم بیٹھے ہوئے یہ سیشن کر رہے ہیں, سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وقت. آپ دنیا میں ہر چیز اب کریٹ کر سکتے ہیں, آپ پتہ نہیں کہاں کہاں جا سکتے ہیں, خلاؤں میں, زمین, پانی کے اندر, سب کچھ کر سکتے ہیں. وقت آپ ایک فریکشن آف سیکنڈ بھی نہیں بڑھا سکتے. تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر اس میں ٹک ٹاک میں ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے, اور ہم تو بھائی شاعر ہیں, تو ایک مصرے میں اگر آپ کو مل رہا ہے, ایک پوری داستان مل رہی ہے, تو وہ ٹک ٹاک بھی وہی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور میرا خیال ہے غضنفر کی جان میں جان آئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو وقت پہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ.